الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے شب برات میں کرنے والے کام۔ اہل ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ہر کام شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، سنت کے مطابق کرنے کا حکم ہے۔ شب برات میں کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں، شرعیت مطہرہ دین اسلام آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے ہمیں سارے طور طریقے بتلا دیے ہیں۔ دو کام قولی حدیث سے ثابت ہیں اور ایک کام فعلی حدیث سے ثابت ہے۔ قولی حدیث سے جو پہلا کام ثابت ہے وہ ہے قوموا لیلہا، شب برات والی رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، نماز، نوافل، اپنی قضا نمازوں کو دہرانا، ان کی قضا کرنا اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، نماز کثرت سے پڑھی جائے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی، پوری امت، پوری قوم، اپنے خاندان کے لیے اللہ سے مانگا جائے۔ اور دن کا کرنے کا کام صوموا نہارہا، اس صبح شب برات کی جو صبح ہے اس صبح کو روزہ رکھ لیا جائے اور روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کر لیا جائے اور روزہ رکھ کر اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا جائے، روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دو کام ہے۔ ایک کام تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے عاجزی انکساری سے نمازیں ادا کرے اور صبح کو روزہ رکھے۔ تیسرا کام فعلی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی مکرم، شفیع مجسم، حبیب کبریا، محبوب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب ہو جاتی تو جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضور قبرستان کے جتنے مدفون تھے ان کے لیے دعا مانگتے تھے۔ تو یہ فعلی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ ہے کہ آپ شب برات کے صبح قبرستان چلا جایا کرتے تھے۔ تو ہر مومن مسلمان اپنے آس پاس قریب قبرستان میں جا کے، اگر اپنے وطن سے دور ہے، گھر سے دور ہے، والدین کے قبر پر نہیں جا سکتا تو قریب قبرستان جو ہے اس میں چلا جائے، وہاں جا کے دعا مانگ لے، ان قبرستان والوں کے لیے بھی اور اپنے والدین کے بھی لیے، اور قبر کی زیارت کرے اور قبر کی زیارت کر کے اپنے آخرت کو یاد کرے اور اس مقام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ یہاں پہ جو لوگ آج مدفون ہیں، آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، من و مٹی کے نیچے ہیں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں یہ لوگ بھی اس دنیا میں پھرا کرتے تھے، گاڑیوں میں سوار تھے، محلات میں پھرتے تھے، لیکن آج یہ قبرستان کے زینت بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ان کا قبر کے اندر کیا حال ہے۔ آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اس میں جو انسان کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منازل میں کامیاب، اس میں جو انسان ناکام ہو گیا آخرت کے تمام منازل کے اندر ناکام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، اس کے باوجود آپ قبرستان آتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ آخرت کی جب بات ہوتی آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبرستان میں آتے تو آپ پر
غشی طاری ہوتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ اتنا روتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخرت کے منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، جو انسان اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منازل میں کامیاب، جو انسان اس میں ناکام ہو آخرت کی تمام منازل میں ناکام۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کو صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، ہاں قبر کو صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت میں لے جانے والی ہے یا جہنم کا گڑھا بن رہی ہے۔ اگر اعمال صالح ہیں، اچھے عمل ہے تو جنت کا سبب، جنت میں دخول کا سبب، راحت چین سکون کا سبب، اور خدا نخواستہ اگر عمل خراب ہے تو یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت